کہ حضور کا خاندان جو ہے ابھی تک جاری ہے، جنہیں ہم سادات کہتے ہیں، اور حضور کی جو اہل بیت ہے، جو اصل اہل بیت ہیں، وہ 4 لوگ ہیں۔ وہ ہیں مولائے کائنات سیدہ فاطمہ، امام حسن اور امام حسین۔ ان کو اہل کسا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو چادر میں لیا تھا۔ تو اب میں ان کی شان بیان کرنے سے پہلے جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ بیان کرتا ہوں، تاکہ نوجوانوں کو، میری قوم کی نئی نسل کو یہ پتا چلے کہ یہ اہل بیت کی محبت کا معاملہ صرف کسی ایک مسلک کی اجارہ داری پر نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی محبت کا معاملہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایمان اور عقیدے پر، اور یہ جو سچے مومنین ہیں ان کی پہچان ہے۔ باقی نام تو بہت لوگ لیتے ہیں بھائی، ہندوستان کا نام لے کر کے لوگ ہندوستان سے غداری بھی تو کرتے ہیں، نام لے کے کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی اہل بیت کا نام لے کے اہل بیت سے غداری کر سکتا ہے، لیکن جو دل سے چاہنا ہے جن کو، قرآن ان کی محبت کی بات کرتا ہے۔ سورۃ الشورى کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، میں نے اس آیت کو پڑھا، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر مودت اہل بیت کا ذکر فرمایا، محبت اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ یہیں پر کل گفتگو ختم ہوئی تھی، میں یہیں سے شروع کرتا ہوں، اور یہ فلسفہ بھی میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میری گفتگو کے 2 حصے ہوں گے کہ محبت اہل بیت اور معرفت اہل بیت کیا ہے، اور محبت اہل بیت کیوں ہے، کیوں کرنا چاہیے ان سے محبت، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اور ابھی فی الحال جو اصل اہل بیت ہم، اصلی نہیں کہہ رہا ہوں، اصل اہل بیت، جو اصل اہل بیت ہیں، وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ویسے اہل بیت کی تفصیل ہے، ازواج مطہرات ہے، آل عقیل ہے، آل ہاشم ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے پوری تفصیل بیان کی ہے۔ لیکن جو اہل کیسا ہے وہ اہل بیت میں بھی خاص ہیں، اور جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ کہیے، آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں جو کچھ عطا کیا، یہ صحابہ سے خطاب ہے، میں نے تم کو جو کچھ عطا کیا، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطب صحابہ ہیں، قرآن انہی کے سامنے نازل ہوا ہے، یعنی اس کا مطلب ہم تو 1450 سال کے بعد کے مسلمان ہیں، ہمیں تو اسلام کے قوانین اور فقہی ضابطے اور اصولیات اور بہت ساری چیزوں کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ جنہوں نے فرشتوں کو آتے جاتے دیکھا، جنہوں نے دہیا قلبی کی شکل میں فرشتے کو اترتے دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سے کہا جا رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، اس لیے کہ اجرت مزدوروں کو دی جاتی ہے، بادشاہوں کو اجرت نہیں دی جاتی، تو ہم تم سے اجرت مانگنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو تم سے تحفے چاہتے ہیں۔ بادشاہوں کو مزدوری نہیں، تحفہ دیا جاتا ہے، اور اجرت صلے میں دی جاتی ہے، اور تحفہ محبت میں دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانتے، ہم بس اتنا چاہتے ہیں الا المودۃ فی القربى، کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے ایمان والے قرابت داروں سے محبت کرو۔ تو اس وقت صحابہ نے پوچھ لیا، یہ صحابہ کی خصوصیت تھی کہ صحابہ اپنے دماغ سے کچھ گھڑتے نہیں تھے، انہیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس آیہ کریمہ میں کن لوگوں کی محبت ہم پہ فرض کی گئی ہے؟ تو حضور نے 4 نام لیے، وہ جو جن کی محبت تم پہ فرض ہے، وہ علی ہیں، وہ فاطمہ ہیں، وہ حسن ہیں، وہ حسین ہیں، اور قیامت تک کی ان کی اولاد ہیں، یہ ان کی محبت اللہ نے تم پہ فرض کی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ، یہ امام مطلق ہے، ایک مسجد کا امام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک علم کا امام ہوتا ہے، اس کے بعد علم کے امام کے اوپر اور ایک امام ہوتا ہے، اللہ اکبر، جس کو امام مذہب کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک امام اور ہوتا ہے جس کو امام مطلق کہتے ہیں، اس کے اوپر ایک امام اور ہوتا ہے، اس کو امام مجتہد کہتے ہیں۔ تو امام شافعی کا مقام نہ امام مذہب میں ہے، نہ امام اللہ اکبر نہ اصحاب تمیز میں ہے، نہ مسجد کے اماموں میں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مقام امام مجتہدین کے اندر ہے، اور وہ امت میں 4 لوگ ہوئے ہیں جو مشہور ہوئے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل بیت کی شان یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، جس کو جد الممتار میں امام اہل سنت نے بھی لکھا، یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ۔ مالیگاؤں کے جوانوں غور سے سن لو، صرف نماز فرض نہیں، صرف روزہ فرض نہیں، صرف حج فرض نہیں، صرف زکوٰۃ فرض نہیں، اہل بیت کی محبت بھی تم پہ فرض ہے، اور یہ ایسا فرض
فرض ہے کہ ہر فرض کی قبولیت کا انحصار یہی فرض ہے. اگر اس فریضے کو ادا نہیں کرو گے تو تمہارا کوئی فرض اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. امام شافعی کہہ رہے ہیں اے نبی کی اہل بیت، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کی ہے. اور پھر کہتے ہیں یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. لوگوں کو کیوں درد ہے کہ یہ ذکر حسین حسین لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں. امام شافعی کہتے ہیں اے نبی کی اہل بیت، یہ فخر تمہارے لیے کیا کم ہے کہ اس وقت تک ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نبی کی اہل بیت پہ درود نہیں سبحان پڑھتے. اللہ، سبحان اللہ. یعنی یہ 10-20 کی محفلیں ذکر حسین کی محفل نہیں ہے. ہماری نماز میں جو ہم قاعدہ کرتے ہیں وہ بھی امام حسین پہ درود پڑھتے ہیں، ان کے بھائی جان پہ درود پڑھتے ہیں، ان کی ابا جان پہ درود پڑھتے ہیں، ان کی اماں جان پہ درود پڑھتے ہیں، ان کی اولاد میں بلکہ یہ کہہ لیں ان کی اصل پہ درود پڑھتے ہیں، ان کی نسل پہ درود پڑھتے ہیں. اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں. یعنی اللہ کی شان تو دیکھو. یعنی اگر کوئی محفل امام حسین میں نہیں آتا، میں تو نہیں جاتا ادھر کیونکہ وہ تو فلاں لوگ کرتے ہیں، میں تو حسین حسین نہیں کرتا، وہ تو فلاں لوگ کرتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ نے کہا پڑھ درود. نماز میں تیری نماز کی تکمیل نہیں ہوگی جب تک نبی اور آل نبی پہ درود نہ پڑھے. تو یہ محرم میں صرف حسین کے ذکر کی محفل نہیں ہے مولا حسین کی، ہماری نمازوں میں بھی ذکر حسین ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شافعی کہہ رہے ہیں، امام شافعی. اور آپ کو میں بتاؤں گا ابھی آپ کو پتہ چلے گا. امام شافعی کہتے ہیں، میں یہ ہر سال پڑھتا ہوں، کہتے ہیں آل النبی ذریعتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری نمازیں مجھے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ویل ہے نمازیوں کے لیے. کن نمازیوں کے لیے؟ کن لوگ؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. جو نمازی دکھاوا کرتے ہیں نا ان کے لیے خرابی، ان کی تو نمازی ختم ہے. چلے دکھاوا نہیں کیا تو پھر حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی تو نماز ہی نہیں ہے جس کا دل حاضر نہیں. بولو وہ نماز پڑھ پاؤ گے جو قرآن نے مطالبہ کیا ہے؟ وہ نماز کس نماز پہ گھمنڈ کرتے؟ نماز پڑھو لیکن گھمنڈ نہ کرو. روزوں پہ قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، وہ روزے چاہیے جس میں تم متقی ہو جاؤ. حج کرو گے، قرآن کہتا ہے حج کے متعلق فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. وہ حج کر پاؤ گے؟ کر پاتے ہو؟ ہم نے تو لوگوں کو مینا میں جگہ کے لڑتے دیکھا ہے. یہ حاجی لوگ بیٹھے ہوئے، پوچھئے ان سے. اور اس کے بعد پھر کیا کیا ہوتا ہے. میں تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ ان سے کہو کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. علم پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اپنے خاندان پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اپنے تقوی پہ گھمنڈ نہیں کرنا، اپنی پرہیزگاری پہ گھمنڈ نہیں کرنا، چپ چاپ نبی اور آل نبی کی غلامی کرنا. امام شافعی کہتے آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطا غدن بید الیمین صحیفتی. کہتے ہیں کہ آل نبی میرا ذریعہ ہے، وہی میرا وسیلہ ہے. امام شافعی اہل بیت کو اپنا وسیلہ سمجھ رہے ہیں، یہ میرا وسیلہ ہے. اور کہتے ہیں میرا نام اعمال جو میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی آل نبی کے صدقے میں دیا جائے گا. یہ اتنے کٹر آل نبی کے عاشق تھے کہ امام شافعی کو حکومت وقت نے، اب حکومت کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ میں سوچتا ہوں کہ میں حکومتوں کے چکر میں ہی نہ پڑوں. ابھی بھی میں یہاں کی حکومتوں کے بھی نام نہیں لیتا. میں کہا اتنے اہم کون ہے یار حکومت والے جن کو پبلک چنے، ان کو کیا جلسے میں ڈسکس کرنا ہے. میں تو ان آقاؤں کا نام لیتا ہوں نا جن کو اللہ نے چنا ہے، سبحان اللہ، سبحان جن کو اللہ، اللہ نے منتخب کیا ہے. سبحان اللہ. تو میں کسی حکومت کا نام نہیں لیتا، میں کسی حکومت کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی اتنا اہم نہیں ہے. تو حکومت وقت نے امام شافعی کو کہا محبت اہل بیت چھوڑ دے. آپ نے فرمایا یہ چھوڑ دوں گا تو میرا ایمان کدھر رہے گا؟ اس لیے کہ مومن ہونے کے لیے اہل بیت کا غلام ہونا ضروری ہے. آج کل تو کچھ لوگوں کو تھوڑی سی دھمکی دے دو تو لوگ بیچ ڈالیں، اہل بیت کو بیچ ڈالیں. بیچ بھی رہے لوگ، روزانہ لوگ اہل بیت بیچتے ہیں، عظمت صحابہ بیچتے ہیں، عظمت رسالت بیچتے ہیں، عظمت الوہیت بیچتے ہیں، کیا کیا نہیں بکتا اس دور کے اندر. لیکن یہ امام محمد ابن ادریس شافعی ہیں، وقت کی حکومت نے کہا چھوڑ دو اہل بیت کو، کہا نہیں چھوڑیں گے. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ امام شافعی کو اہل بیت کی محبت کے جرم میں، آپ نے چوری کے جرم میں سزا کاٹتے دیکھا ہوگا، آپ کے نے زنا کے جرم میں لوگوں کو جیل جاتے دیکھا ہوگا، لیکن یہ تمہارے اور میرے اکابرین ہیں
آج جن کے ناموں سے گلشن اسلام میں بہار ہے، یہ لوگوں کو محبت اہل بیت میں سزا دی گئی. کیا سزا دی گئی؟ امام شافعی کو جب کہا گیا کہ چھوڑ دو محبت اہل بیت، کہا نہیں چھوڑیں گے. پھر لالچ دی، کہا نہیں لیں گے. پھر کسی چیز پہ سودے کے لیے تیار نہ ہوئے تو کہا ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کر پیدل امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جو ہے وہ بغداد کی سرزمین تک لایا گیا. فرمایا سارے صدمے سہ سکتا ہوں مگر اہل بیت کی محبت کو چھوڑ نہیں سکتا. آج ان کا نام زندہ ہے. یہ محبت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سنا. امام اعظم کو جیل میں کیوں ڈالا؟ وقت کے بادشاہ نے. پھر اس کا نام نہیں لیتا. اس نے کہا تھا محبت اہل بیت چھوڑ دو. آپ نے فرمایا میں نے نہیں چھوڑنا. تو کہا کہ میں تمہیں جیل میں ڈالوں گا. بہانے سے جیل میں ڈالا. روزانے سر پہ کوڑے ڈالے جاتے. آپ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑ سکتا محبت اہل بیت. بالآخر زہر دے دیا گیا. یعنی امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ کی شہادت محبت اہل بیت کی وجہ سے ہوئی ہے. پھر اس کے بعد امام مالک کا منہ کالا کیا گیا. اہل بیت کی محبت میں منہ اور مونڈے اتار دیے گئے اور گدھے پہ بٹھا کر مدینہ شریف میں گھمایا گیا. چھوڑو محبت اہل بیت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں محبت اہل بیت آسان ہے؟ جب تک شربت ملتا ہے پھدکتے رہو تو ہم آل نبی سے پیار کرتے. جب میدان میں آنے کی بات آتی ہے تو پھر کدھر ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے. امام مالک گدھے پہ بیٹھے بٹھائے گئے، منہ کالا کیا گیا. فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں امام دار الہجرہ مالک ابن انس ہوں، امام مالک ہوں. کل بھی اہل بیت کا ڈنکا بجاتا تھا، آج بھی بجاتا ہوں اور جب تک زندہ رہوں گا بجاتا رہوں. سبحان اللہ. اللہ نے صلہ کیا دیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں ان کا مزار موجود. سبحان اللہ. سبحان. سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں ان کا مزار موجود ہے. میرے بھائیوں، آخر آپ حکومت کو اتنا خوف کیوں ہے اہل بیت کی محبت سے؟ وجہ کیونکہ جہاں اہل بیت کی محبت ہوگی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اہل بیت کی معرفت برات من النار. اگر جہنم سے آزاد ہونا ہے تو اہل بیت سے محبت کر. میں پھر وضاحت کے طور پہ ایک جملہ کہہ دوں، ہر جگہ کہتا رہتا ہوں، ہمارے یہاں اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ محبت اہل بیت تعظیم اصحاب کے ساتھ. اہل بیت کی محبت کے نام پہ کسی صحابی گستاخی نہ ہو. یہ میں بار بار کہتے رہتا ہوں، کہتا رہوں گا کیونکہ یہ میری مذہبی ذمہ داری ہے. ہو سکتا ہے آپ اس جملے کو سن کر کے یاد کرنے کے بعد سوچے کہ ہر بار یہ کیوں. یہ کام میری مسلکی ذمہ داری، میری مذہبی ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمارے یہاں ہم تانے نہیں ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار. اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور میں نے کل بھی اس پہ اشارہ کیا کہ اہل بیت کے جتنے فضائل ہیں وہ ہمیں صحابہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں. اس لیے صحابہ کی عظمت پہ پہرا دینا ہمارے لیے ضروری ہے. نبی کی جتنے فرامین ہمیں صحابہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں. یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر اس پہ گفتگو ہوگی. لیکن حکومتوں کو اس سے اتنا خوف کیوں تھا؟ کیونکہ حکومتیں جانتی تھی کہ جس کے دل میں جس سے عشق ہوتا ہے، دھیان سے سننا، جس کے دل میں جس سے پیار ہوتا ہے اسی کا رنگ اس میں داخل ہوتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میں نے کہا نا کہ کتابوں سے تو آپ کو باتیں پہنچ جائے گی، لیکن یہ جو ہم نے بزرگوں کے اللہ والوں کی قدموں میں بیٹھ کر کے سنا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حالانکہ یہ باتیں کتابوں کے مخالف بھی نہیں ہے، لیکن آپ کتاب میں بھی نہ پائیں گے. یاد رکھنا اس کو. ہمارے اسلاف نے کہا، بزرگوں نے کہا، اہل اللہ نے کہا کیا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی صفت اس کے اندر پیدا ہوتی، اس کا عکس اس کے اندر آتا ہے، اس کا کردار اس کے اندر آتا ہے. مثال کے طور پہ آپ میری تصدیق کریں گے کیونکہ میں بہت قریب سے آ کر بات کر رہا ہوں. اگر آپ کے سینے میں کسی کرکٹر سے محبت پیدا ہو جائے، واقعی محبت، آپ مخلص ہیں کرکٹر سے محبت کے معاملے میں، تو آپ گلی میں اسی کی طرح چلتے ہیں اگرچہ وہ غلط اسٹائل میں چلتا ہے. بہت سارے کرکٹروں کا اسٹائل بہت گندا ہے چلنے کا، اس دیکھ کر کے بہت عجیب سا لگتا ہے کیونکہ وہ بچوں کو ٹریننگ نہیں، وہ صرف کھیل کود میں رہتے ہیں. لیکن بہرحال اگر آپ پیار کرتے ہیں تو آپ اس گندگی کو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں، بلکہ اس پہ اگر کوئی مذاق اڑا دے تو بھی ایکسپٹ کرتے ہیں. ایسا ہے اگر آپ کسی ہیرو سے پیار کرنے پر آئے، کرتے بھی ہو، تو بال انہی کی طرح، ٹی شرٹ انہی کی طرح، پینٹ انہی کی طرح، گفتگو کا اسٹائل انہی کی طرح. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ 5-5 ہزار، میں نے سنا، مجھے پتا نہیں، یہ نہیں دیکھا نہیں، 5-5 ہزار روپے ہیرو کے اسٹائل میں بال کٹانے کے لڑکے لوگ دیتے ہیں، یہ سنا میں نے. تو یہ محبتوں کا تقاضا. میں اس پہ کوئی ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوگی وہ اس کے سانچے میں اور رنگ ڈھنگ میں ڈھلے گا. اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو محبت اہل بیت سے حکومتوں کو نفرت کیوں؟
اس لیے کہ جانتے تھے کہ اگر ان کے سینوں میں علی بس گیا، ان کے سینوں میں سیدہ بس گئی، ان کے سینوں میں امام حسن بس گئے، ان کے سینوں میں امام حسین بس گئے، ان کے سینوں میں زین العابدین بس گئے، باقر بس گئے، جعفر صادق بس گئے، موسیٰ کاظم بس گئے، علی رضا بس گئے، تقی بس گئے، نقی بس گئے، حسن عسکری بس گئے، غوث العظم دستگیر بس گئے، غریب نواز بس گئے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بس گئے، یعنی وارث دیوا بس گئے، صاحب البرکات بس گئے، حمزہ عینی مہرینوی بس گئے، اللہ اکبر، یہ جو اہل البیت ہیں یہ ان کے سینے میں بس گئے۔ تو پھر دیکھنا کہ حکومتوں کا کرپشن، حکومتوں کی گندگیاں یہ چلنے نہیں دیں گے۔ تو بادشاہوں کو خطرہ یہی تھا کہ ہمارے تختے الٹ دیں گے، جیسے علی نے چلنے نہیں دیا، جیسے حسن نے چلنے نہیں دیا، جیسے حسین پاک نے چلنے نہیں دیا، زین العابدین بادشاہ نے چلنے نہیں دیا۔ ہر دور میں دیکھیے اہل بیت کا ٹکراؤ حکومتوں سے ہے، اور حکومتیں ان کے سامنے سرنگوں ہیں۔ بادشاہوں کو وہ مقام حاصل نہ تھا جو ان جو ہے وہ بوریا نشینوں کو مقام حاصل تھا۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ یہ مال اور دولت کے جو ہے وہ لوبی نہیں تھے، یہ کردار کے دھنی تھے، ان کی زندگیاں تھی۔ آپ کو میں پہلے یہ بات رکھ دوں، آل نبی کی معرفت جو ہے برات من النار، قاضی عیاض شفا شریف میں لکھ رہے ہیں اس حدیث کو، اللہ اکبر، یعنی ان کی معرفت کہتے ہیں پہچان کو۔ آپ کیا پہچانتے اہل بیت کو؟ کل میرے ایک عزیز ہمارے بھائی نے کہا کہ میرے عزیز سیدوں کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا ہے، وہ اہل بیت کیا ہے، ان کے مقام کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کرے یہ معرفت تمہیں نصیب ہو جائے، اہل بیت کی معرفت۔ پہلے تو میں نے کل تمہارے سامنے رکھا، پھر دوہرا رہا ہوں کہ اہل بیت جس خمیر سے تم بنے ہو اس سے نبی کی آل نہیں بنی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری اہل بیت میرے خمیر سے بنی ہوئی ہے، حضور کے خمیر سے یہ بنی، یعنی تم الگ ہو، یہ الگ ہے۔ اتنا فرق تو ہو گیا، اتنا فرق ہو گیا، تم اور یہ الگ الگ ہو، اتنا یاد رکھ۔ اگر یہ جلسہ نہیں ہوتا، کوئی خانقاہی محفل ہوتی، تو میں آپ کے سامنے بخاری کی حدیث سے رکھتا، صحیح ستہ کی حدیث سے رکھتا کہ جس سے تم بنے ہو اہل بیت سے اس کا وجود نہیں۔ لیکن اشارے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، شاید پتہ نہیں آپ سمجھ سکیں گے یا نہیں، مائیں اور بہنیں بھی ایسے اشارے میں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ بیٹی عورتوں میں جو مہینے میں ایک بیماری اور ایک نجاست ان پر گزرتی ہے وہ فاطمہ پہ کبھی نہیں گزرتی۔ اس سے زیادہ باحیا جملے اب میرے پاس نہیں ہیں، اتنے اس سے زیادہ تقدس نہ ہو، اس لیے کہ ہستی کون سی ہے، اب میں بات ان کے بارے میں لیکن حدیث رکھ رہا ہوں، توجہ کرنا۔ اب اس کے بعد یہ ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے، سائنسداں سے پوچھ لیجئے، اگر وہ بیماری اب بتا کر کے بچوں کو بے حیا کے پردے میں ڈال کے، اگر وہ بیماری سے خاتون نہ گزرے تو ڈاکٹر کہیں گے کہ یہ ماں نہیں بن سکتی۔ اسی لیے 9 سال کے نیچے کی بچی ماں نہیں بن سکتی، 55-60 سال کے اوپر کی عورت ماں نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ اس گلی سے نہیں گزرتی جس کو آپ کچھ کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں، جو بھی بات کہتے ہیں، میں اس سے زیادہ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یعنی کہ وہ چیز ضروری ہے ماں بننے کے لیے، اور اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں حدیث صحیح ہے، حدیث حسن بھی ہے، اللہ اکبر، کہ سیدہ اس گلی سے کبھی نہیں گزری جس سے عورت ہر مہینہ گزرتی ہے، اللہ اکبر۔ تو اب اس گلی سے جو گزرے گا نہیں وہ ماں بنے گا نہیں، اور جو ماں بنے گا نہیں، اللہ اکبر، تو سیدہ 6 بچوں کی ماں کیسے بن گئی؟ اس لیے کہ اور ماں بننے کے لیے اس گلی سے گزرنا ضروری ہے جس کو نجاست کہتے ہیں، جس کو خون کی گلی کہتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ گلی سے نہ گزرو تو ماں بننے کا تصور ختم۔ تو اب یہ ماں بنی کیسے؟ تو میرے امام کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور لاؤ، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان سیدہ فاطمہ۔ تمہاری پیدائش خون اور نجاست کا وجود ہے، اور ان کی پیدائش طینت مصطفیٰ اور خمیر رسول نور مصطفیٰ سے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو تم الگ ہو، وہ الگ ہے۔ بس اتنی بات ہے، اتنے بھی سمجھ لو تو بہت بڑی بات۔ اور یہ میں سیاہ ستہ کی حدیث ہے، مجھ سے لے جانا، میں آپ کے قریب میں رہتا ہوں، میرے پاس آنا، میں کسی کے حوالے نہیں کر رہا ہوں، آپ کو میرے پاس آنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میرے پاس آنا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ صحیح میں موجود۔ اور یہ حدیث تواتر کے ساتھ میرے آقا نے کئی مرتبہ بیان، کہیں فرمایا وہ جنتی حوروں کی طرح ہے، کہیں فرمایا یہ ہے، یہ وہ بہت لمبی بحث ہے۔ تو یہ الگ ہے جنہیں آل محمد کہتے ہیں، اہل بیت، اور آج بھی آپ کے درمیان موجود ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا جیسے ستاروں کا وجود آسمان کے لیے امان ہے، ویسے اہل بیت کا وجود زمین والوں کے لیے امان ہے۔ جب تک میری اہل بیت زمین پر رہیں گے کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ آخری میں آنے والے سید کو دنیا
دنیا محمد مہدی کہے گی، جب تک مہدی نہیں آ جاتے قیامت نہیں آئے گی۔ علی کے ایک بیٹے کی قوت اتنی ہے کہ علی کے ایک بیٹے نے قیامت کو روک رکھا ہے۔ کتنا بھی بڑا مفکر، کتنا بھی بڑا مجدد، کتنا بھی بڑا دانشور کہتا ہے قیامت سر پہ ہے، ہم کہتے بتاؤ مہدی آیا کہ نہیں آیا؟ جب تک مہدی نہیں آئیں گے، جب تک عیسیٰ کو نماز نہیں پڑھائیں گے علیہ السلام، جب تک دجال کا خاتمہ نہیں کریں گے، اس وقت تک قیامت کچھ بھی ہو جائے، زلزلے آ جائے، طوفان آ جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کب بتاؤ مہدی آیا کہ نہیں؟ جب تک علی کا بیٹا نہیں آئے گا، جب تک فاطمہ کا بیٹا، آخری علی کے بیٹے کی قوت یہ ہے تو حسن اور حسین اعظم کی قوتوں کا حال سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا وجود قیامت کو روک دے وہ اہل بیت ہے، جس کا وجود آپ اہل بیت کو سمجھ کیا رہے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے غلو ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلاں ہے فلاں، میں نے کہا سہائے سکتا ہے میرا بھیا، میرے بھائی ذرا غور کیجئے، تو کیا سوچ رہے تھے آپ کہ یہ حکومتیں آج کی حکومت کی بات نہیں کر رہے، انہیں تو خبر ہی نہیں اہل بیت کا، تو وہ جو بادشاہوں کی حکومتیں تھی نا، احمد ابن حنبل پہ کوڑے مار رہے ہیں، اور یہ اچھا یہ بھی پرابلم عجیب تھا، حکومتیں لڑتی تھی اہل بیت سے اور ان کی عورتیں چپکے چپکے جا کے فیض اٹھاتی تھی، بلکہ وہ بھی اتنے ہوشیار تھے اہل بیت کہ ہم نہیں دیں گے، ہم اپنے غلاموں سے دلوائیں گے۔ ہاں ایک دیوانہ بنا لیا تھا اپنا جسے دنیا بہلول کہتی ہے، ہاں یہ امام جعفر صادق بادشاہ کا مرید تھا، غلام تھا، دریا کے کنارے بیٹھ کے جنت بیچتا رہتا تھا، بادشاہ کی بیوی آئی 2 درہم میں خرید کر لے، توجہ تو فرمائیں، یہ خاندان نبوت ہے، ان کی شان عظیم ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ الگ تم الگ، اتنا سمجھ لو ایک بات۔ نمبر 2 پھر حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اب اس بات کو کاٹنے کے لیے آپ کو حدیث لانی پڑے گی، آپ یہ نہیں کہیں گے میرے مولانا صاحب یہ کہتے ہیں، نہ، مولا کی بات کو کاٹنے کے لیے مولا ہی کی حدیث لگی، مولا کی بات کو کاٹنے کے لیے مولانا کی بات نہیں چلے گی، میں نہیں مانوں گا۔ ایک بات یاد رکھ، اللہ کے رسول کرے وہ میری طینت سے ہے، میرے خمیر سے میری اہل بیت ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں خون خیر الرسل سے ہیں، جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ بیلوس تین، اب دوسری حدیث اللہ کے رسول فرما رہے، کنز الاموال کی حدیث، آقا فرماتے ہیں میں بھی گناہوں سے پاک اور میری اہل بیت بھی گناہوں سے پاک۔ دوسری بات، تیسری بات، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ پر اور اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب یہاں فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا، اسی لیے عند اللہ جو سادات ہیں، عند اللہ وہ کچھ بھی کرے جنت میں جائیں گے، کچھ بھی کریں، اس لیے کہ سیدہ کے خون کی برکت ہے کہ موت کی آخری ہچکی سے پہلے اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ لیکن اب اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم سادات کو کلین چیٹ دے رہے ہیں۔ عند اللہ کون ہے یہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ آپ یہ سوچ کر کہ میں سید ہوں، کچھ بھی کروں تو میں بخشا جاؤں گا، اس لیے کہ آپ عند الناس تو ہیں، عند اللہ کون ہے یہ تو وہی جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے سادات کو احتیاط چاہیے، اور چونکہ آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ عند اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو آپ بھی احتیاط میں رہے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نہ کہوں اور یہ ہو، اس لیے آپ کو احتیاط چاہیے، اور ان کو احتیاط چاہیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں لیکن نہ ہو تو ہمارا کیا بنے گا۔ اس لیے یہ بھی دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو فرمایا، اور پھر فرمایا فاطمہ نے اپنی عظمت پر اتنی نگاہ رکھی، اپنی آبرو پر اتنی نگاہ رکھی کہ اللہ نے اس کے تقوی کی برکت سے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ ایک بات اور سن لیں، حضرت سیدی اکبر دانا پوری رحمت اللہ علیہ اردو زبان میں میرے اپنے علم میں سب سے پہلے سیدہ پر جس نے پوری مستقل کتاب لکھی ہے وہ سیدی اکبر دانا پوری رحمت اللہ علیہ ہے، اردو زبان میں، اور بڑی مولد فاطمہ نام، اس کتاب کا نام ہے مولد فاطمہ۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، سید بادشاہ نے لکھا ہے کہ جب اہل بیت کی سچی محبت دل میں رچ بس جاتی ہے، جسے مودت کہتے ہیں، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دوں، جیسے تتلی گل سے پیار کرتی ہے، جیسے بلبل پھول سے پیار کرتا ہے، جیسے چکور چاند سے پیار کرتا ہے، جیسے مچھلی پانی سے پیار کرتی ہے، ایسے تمہارے سینے محبت اہل بیت سے لبریز ہو جاتے ہیں کہ جب ان
کا نام آتا ہے تو تم احترام سے جھک جاتے ہو، ان کا نام آتا ہے تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہے، جب ان کا نام آتا ہے تو تمہارے وجود کے اندر ایک ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے، دل کی کائنات زیر و زبر ہو جاتی ہے، یعنی جیسا لگے کہ محبوب کا نام آ گیا، سب کچھ مل گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اکبر دانا پوری لکھتے ہیں روایت کہ سچی اہل بیت کی محبت جس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، خدا اسے اس کے پسینے سے بدبو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسے نسبت معطریہ عطا کر دیتا ہے، ایک ایسی مخصوص خوشبو اس کے جسم سے آتی ہے کہ بغیر عطر کے بھی اس کا وجود مہکتا رہتا ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا صلہ ہے، محبت اہل بیت۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جس کو جو ملا ہے اہل بیت کی محبت کے صلے میں ملا ہے۔ تو جو بادشاہوں کی حکومتیں تھی نا، ان کو ٹینشن یہ تھا کہ اگر یہ محبت ان کو مل گئی تو انہی کا رنگ آئے گا، کیونکہ بادشاہ سے جو محبت کرے گا بادشاہ کے رنگ میں رکھے گا۔ ویسے میں نے ابھی عرض کر دیا، ابھی بات لمبی ہوتی ہے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ تو اگر محبت علی سے کرے گا تو مولا علی سے محبت کرے گا تو بہادر بنے گا، جب لوگ بہادر ہوں گے تو کرپشن چلے گا۔ حکومتیں یہ چاہتی تھی۔ آج کے ماحول میں نہیں، میں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے کی بات ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں تو جو حکومتیں رہی وہ حکومتوں کی تائید اللہ کے رسول نے فرمایا، جو خلافت راشدہ ہیں، ہم اس پہ آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، اس پر جس کو بات کرنے کر سکتا ہے، وہ خلافت راشدہ ہے۔ حضور کے کردار کو جن لوگوں نے زندہ کیا وہ خلفائے راشدین، اس پہ کوئی بات نہیں۔ بعد میں جب یزید کا دور آیا اور یزید کے دور کے بعد جو حکومتیں چلی تو مولا علی کا نام لینے پہ بھی پابندی تھی۔ امام حسن البصری جب روایت کرتے تو مولا علی کا نام لیے بغیر روایت کرتے، نام بھی نہیں لے سکتے، یعنی اتنی نفرت کا ماحول تھا، نام نہیں لے سکتے تھے۔ بہرحال الگ عنوان ہے۔ تو آخر ان سے محبت کریں تو یہ دل میں آئیں گے تو ان کا کردار آئے گا۔ تو ان کا کردار کیا ہے اب سننا، ان کا کردار کیا ہے۔ ایک جنگ میں مخالف فوج نے دریا پہ قبضہ کر لیا اور کہا کہ ہم علی اور اس کے لشکر کو پانی لینے نہیں دیں گے۔ مولا علی تھے، فاتح خیبر تھے، اچھا ہمیں پانی نہیں لینے دو گے، پانی پہ پہرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ انہوں نے حملہ کیا اور دریا پہ قبضہ کر لیا اور اعلان کر دیا جیسے ہم پانی پیئیں گے ویسے مخالف گروپ بھی پانی پیے گا۔ دیکھو یہ کردار کا فرق تھا۔ مولا مشکل کشا نے، مخالف گروپ نے قبضہ کیا، ہم پانی نہیں لینے دیں، مولا مشکل کشا نے قبضہ کیا، سب پانی پئیں۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ بات ذرا غور کیجئے۔ اس کے بعد مولا مشکل کشا پر حملہ ہوا، حملہ کیا گیا مشکل کشا مولا پر، تو جو قاتل تھا عبد الرحمن ابن ملجم وہ سامنے کھڑا تھا۔ مولا نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، یہ بھی مولا کی قسمت ہے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہادت۔ علامہ جامی کہتے ہیں کسے را میسر بئی سعادت بکعبہ ولایت بمسجد شہادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ 1 سے 2 درجن سے زائد کتابیں موجود ہے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے اور مسجد میں شہید، حالت سجدہ میں شہید۔ ابھی بھی وہ جگہ پر کوفے کی جامع مسجد میں موجود ہے، محراب کے اندر ہے۔ اور آپ جب شہید ہوئے تو آپ کی زبان سے نکلا، مرنے والا کہتا ہے ہائے وائے یہ وہ، لیکن میرے مولا نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مرتے وقت تو کون کہتا ہے فزت برب الکعبہ، لیکن میرے مولا کی جرأت دیکھیں، ان کے نزدیک موت سے خوف نہیں ہے، موت سے دوستی ہے۔ تو شہادت سے پیار ہوگا، مولا کے قریب آؤ گے تو شہادت کی موت سے پیار ہوگا۔ سامنے قاتل کھڑا ہے، قاتل سامنے کھڑا ہے، مولا کہتے ہیں مجھے پیاس لگی، شربت کا پیالہ آیا تو قاتل نے کہا علی تم تو جانتے ہو نا، مار کھانے والے سے زیادہ مارنے والے کو طاقت لگتی ہے، اب سے زیادہ پیاس تو مجھے لگی ہے۔ یہ مولا کا کردار ہے۔ مولا نے کہا پہلے اس کو پلا دو، قاتل کو پلا دو، بعد میں ہم دیکھ لیں گے۔ دیکھ رہے یہ کردار ہے۔ تو یہ کردار سے لوگوں کو ڈر لگا۔ حکومتوں سے مراد وہ حکومتیں جو بعد میں قائم ہوئی، یزید کے بعد قائم، یزید اور اس کے بعد قائم، تو ہمیشہ یہ مخالف رہیں مولا علی کے، ہمیشہ مخالف رہیں۔ سن لیں اب مولا کیا ہے۔ ایک حدیث مولا کی شان میں بیان ہوتی، لوگ مذاق اڑاتے۔ ایک دن اللہ کے رسول سیدہ کے گھر آئے، معرفت آل رسول رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، سیدہ کے گھر آئے، پوچھا تمہارا چچا زاد کدھر ہے، یعنی مولا علی کدھر ہے۔ انہوں نے کہا وہ مسجد، وہ کہیں گئے، آج قیلولہ گھر میں نہیں کیا۔ حضور انہوں نے کہا کسی کو جاؤ اس کو ڈھونڈو تو ذرا کدھر ہے، ذرا غور فرمائیں۔ ساری خدائی جسے تلاش کرے وہ میرے آقا علی مرتضیٰ کو ڈھونڈوا رہے ہیں، ذرا اس کو ڈھونڈو تو۔ پیار کتنا ہے نا، پیار ہے نا۔ ڈھونڈا، وہ مسجد میں سو رہے ہیں، حضور آئے، دیکھا علی پاک مسجد میں مٹی پہ لیٹے ہوئے،
اور بازو سے چادر ہٹی ہوئی. پہلوانوں کے بازوؤں سے چادر ہٹ جائے تو خوبصورتی اور بڑھ جاتی. اور مولا مشکل کشا وہ مضبوط بازو رکھتے تھے کہ آپ کے بازو میں واللہ کہہ رہا ہوں، کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ کے بازو بالکل موٹے موٹے اور نرم نرم تھے، جیسے وہ شیروں کے ہوتے ہیں. تو یہ تو مثال ہی کوئی نہیں بنتی، لیکن سمجھانے کے لیے، فہم کے ادراک کے لیے اتنا کہہ سکتا ہوں، بہت موٹے بازو. مولا علی پاک کی تلوار بھی بتانے والوں نے بتایا کہ 50 کلو سے زائد کی تھی. اور بھی لوگوں نے کہا لیکن اس سے لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے، تو جو سب سے کم میں بتا دوں تو. اور 2 دھاری تھی اور ایک ہاتھ سے چلاتے تھے اور دونوں طرف سے وار کرتے تھے. ذوالفقار اس کو اسی لیے کہا گیا ہے. مولا مشکل کشا مولا تھے، اور جس پہ بھی حملہ کیا اس کے 2 ٹکڑے ہی کیے. یہ آپ کی شان ہے. ہاں، بدر میں وہی، احد میں وہی، خندق میں وہی. خندق میں ابن ود جو آیا نا، وہ بہت گھمنڈ سے آیا تھا. 3 بار اس نے کہا تھا کون لڑتا ہے مجھ سے، کون لڑتا ہے، کون لڑتا ہے. ہر بار مولا علی نے کہا میں. کوئی نہیں کہا. حضور نے کہا بیٹھو، رکو ذرا بھی، ابن عبد ود ہے وہ. تو پھر اس کے بعد 3 بار جب کہا تو کہا جاؤ تم ہی جاؤ. اور پھر اس کے بعد جب گئے نا تو اس نے کہا کہ میں پہچان سکتا ہوں کہ ابن ود سے کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آج تک نہیں آیا، کیونکہ مجھے 1000 لشکر کے برابر سمجھا جاتا ہے. یہ لڑکا کون؟ اس نے یہ کہا گھمنڈ سے کہا، کیونکہ آپ کی عمر کم تھی. کہا یہ لڑکا کون ہے؟ تو آپ نے کہا میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اب میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. او بچے جا یہاں سے، میں بچوں سے نہیں لڑتا. کہا لیکن میں تو تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں. اس نے کہا تیرے ابا سے میرے پرانے تعلقات ہیں، لیکن تجھ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں تجھ سے لڑوں گا. تو اس نے جب مولا مشکل کشا پہ حملہ کیا، مولا علی کا سر پھٹائے. مولا علی کا خود کاٹتے ہوئے سر پھٹائے. اور جب حیدر کرار نے پلٹ کے وار کیا تو وہ جو تھا نا ابن عبد ود، اس نے پتھر کا خود پہنا تھا اور اس کے اوپر لوہے کا. حیدر کی جب ذوالفقار چلی ہے تو 2 ٹکڑے ہوئی ہیں. صحابہ نے نعرہ لگایا ہے تو پورا مدینہ علی کے کارنامے پر گونج اٹھا تھا کہ علی اس مرد بے بہا کا نام ہے جس نے عبد ود کے بھی 2 ٹکڑے کیے. اللہ کے رسول سجدہ شکر میں چلے گئے کہ اللہ رب العزت تو نے میرے خاندان کے فرد سے مقام. یہ حیدر پاک کی تو پہلوان بہت بازو تھے آپ کے. حضور نے قم یا ابا تراب، اٹھ اے مٹی والے اٹھ. یہاں کچھ یاد لوگوں کو موقع مل گیا. کہا علی تو مٹی ہے. میں نے کہا افصح العرب کا کلام ہے، معرفت آل محمد ہونا ضروری ہے. مٹی والا ہونا بھی کوئی فضیلت ہے. بزرگوں نے بہت بیان کیا، جو میرے بزرگوں نے بیان کیا اس کو سن لے. میرے بزرگوں میں ایک نام ہے عارف باللہ حضرت خواجہ باقی باللہ کا. میرے دوسرے بزرگ کا نام ہے محقق الاطلاق عاشق مدینہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی. 2 بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. وہ دونوں کیا کہتے ہیں بتائیں؟ ابا تراب کا مطلب کیا؟ ابو تراب کا مطلب کیا؟ مطلب مٹی والے. ایک وہ مٹی والے، بات صاف ہے. ایک ہے مٹی کے باپ. مٹی کا کوئی باپ ہوتا ہے؟ مٹی. ہاں. اب یہ دونوں بزرگ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ سنیے. کہاں جب تک گھمنڈ ہو آدمی ولی نہیں ہوتا، اور جب اس کا نفس کا گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو ولایت دیتا ہے. گھمنڈ ذرہ برابر بھی ہو، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں ذرہ برابر بھی گھمنڈ ہوگا تو تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوگی. اور گھمنڈ ذرہ برابر ہے، اس کی نشانی کیا ہے کہ آپ ساری کائنات سے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک آدمی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں. تمہارا گھمنڈ موجود ہے. گھمنڈ موجود ہے تو عبادت قبول نہیں. عبادت قبول نہیں تو تم نیک نہیں. نیک نہیں تو ولی کیسے؟ تو جو ولی ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے نفس کو کچلتے ہیں، نفس کا گھمنڈ ختم کرتے ہیں. جب نفس کا گھمنڈ ختم کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا خاکسار. میں سمجھا سکا نہیں سمجھا سکا مجھے نہیں پتا، یہ معرفت آل محمد کی بات کر رہا ہوں. جب گھمنڈ ختم ہوا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندے میں بڑی خاکساری ہے، انکساری ہے. تو ولی سب کے سب خاکسار ہوتے ہیں. تو خاکسار اور وہ سارے ولیوں کا جو روحانی بابا ہے اس کو علی کہتے ہیں. تو کہا کم یا ابا تراب، اے انکساری کرنے والے کے بابا. یعنی قیامت تک انسان کسی بھی خاندان میں پیدا ہوگا، اگر وہ انکساری کر لے تو اس کا جسمانی باپ کوئی بھی ہو، انکساری کرنے والے کا روحانی باپ مولا علی کو بنا دیا جائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ قمبری.
सुभान अल्लाह, किसी भी खानदान का हो, सबके हर वली के रूहानी बाप मौला अली है, इसीलिए उनको अबू तुराब कहा गया, अबा तुराब कहा गया। अब पता चला मिट्टी के बाप का मतलब क्या, मिट्टी का मतलब वो आजिजी करने वालों के बाबा उठ करके खड़े होना। जरा ये है मौला मुश्किल कुशा का किरदार मेरे भाइयों। तो ये बातें कब समझ में आती है, जब ये बातें सीनों में मोहब्बत होती है तब समझ में आती है। तो मेरी गुजारिश है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनसे मोहब्बत करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे अपने जिस्म में अपने सर को मकाम देते हो, वैसे मेरी अहले बैत को अपने दरमियान मकाम दिया करो। और वो काजी अयाज ने जो हदीस लिखी उसको पूरी पढ़ दूं तो फरमाते हैं आले मोहम्मद की मारिफत बरातुम मिनन नार, जहन्नम से आजादी चाहते हो उनकी मारिफत, उनको पहचानो। और वो खड़े हो तो तुमने नहीं बैठना, वो नीचे बैठे हो तुमने ऊपर नहीं बैठना। अहले बैत में से उन्होंने किसी औरत को तलाक दे दिया, तुमने निकाह नहीं करना, उनकी बेटियों से निकाह नहीं करना अगर तुम अहले बैत में से नहीं हो। और अगर तुमने निकाह कर लिया तो बीवी के साथ उसको अपने आप को उसका खादिम समझना, उसकी खिदमत के लिए उसको करना। फिर फरमाया अल्लाहु अकबर, अगर वो तुमसे नाराज हो जाए तो तुम उनको राजी करना, क्योंकि वो हुजूर का एक जुज़्व है, एक जुज है, आले रसूल हुजूर का जुज है, जुज। तो जो एहतराम कुल का होता है वही एहतराम जुज का भी होता है। जैसे कुरान पूरा कुरान है, कुल है, और उसकी एक आयत उसका जुज है। बोलो पूरे कुरान का जितना एहतराम करते हो उतना ही एक आयत का होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा। और एक और बात, इमाम अल्लामा जामी कहते हैं कि अगर वो बेअमल भी हों तो भी एहतराम करना। क्यों? इसलिए कि कुरान के अंदर आयतें मनसूख भी है, आयतें नासिखा भी है। आयतें मनसूख पर अमल नहीं होता, लेकिन चूमी जरूर जाती है, आंखों से लगाई जाती है, सर पे रखी जाती है। तो कहा आले रसूल को बेअमल पाओ, उसको फॉलो मत करना, लेकिन उसको चूमते रहना, उसको आंखों पे रखना, उसको सर पे रखना। अल्लाह अकबर। और सहाबा ने ये किया मेरे भाई। आजकल तो सहाबा पर जो इल्जाम भी है, मैं बात को पूरी करने के बाद एक वाकया बयान के बाद पूरी कर लूंगा। कहते हैं आले मोहम्मद की मारिफत जो है जहन्नम से नजात का जरिया है। आले मोहम्मद से मोहब्बत करने वाला पुल सरात से पार हो जाएगा। कौन गिरेगा कट के, कौन पार होगा? नहीं फरमाया मेरी आल से मोहब्बत करो, अल्लाह तुम्हें पुल सरात से पार कर देगा। फिर फरमाया आले मोहम्मद की नुसरत और हिमायत करो, तुम अजाब से अमान पा जाओगे, नजात पा जाओगे। उनकी नुसरत और हिमायत क्या? यानी अगर वो परेशान हो उनके लिए दौड़ धूप करो, उनके लिए कोशिशें करो, उनके लिए इमदाद की राहें फराहम करो। और उन पर कोई हमला हो तो जबान से, दिल से उसका दिफा करो। अल्लाह अकबर। ये अंदाज रखो, अल्लाह तुम्हें अजाब से नजात अता फरमाएगा। मेरे भाइयों, सहाबे किराम ने ये किया और बिल्कुल किया, बार बार किया। उनको अहले बैत से प्यार कितना था आपने सुना, बार बार सुना, एक बार फिर सुन ले। एक मर्तबा सैयदना अल्लाह अकबर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के दौर में माल गनीमत आया, और माल गनीमत में बहुत सा माल आया। और माल आने के बाद जो है हजरत सैयदना फारूक आजम ने बद्र वालों को जो हिस्सा दिया, बड़े सहाबा को, वही हिस्सा इमाम हसन और इमाम हुसैन को भी दिया। गौर कीजिएगा जरा, अल्लाह अकबर। सहाबा के बारे में बदगुमान मत होइए वरना बर्बाद हो जाओगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के बंदो, जिनको कुरान ने रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन कहा है, उनकी जिंदगी देखो। अल्लाह अल्लाह। तो बड़े सहाबा की तरह दिया। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा बाबा आपने तो उनको हमसे ज्यादा दिया, जबकि वो हमसे उम्र में छोटे हैं। और फरमाया बेटा अगर तुम आले मोहम्मद की बराबरी करने चाहते हो तो फिर तुम जो है उनके नाना जैसा नाना ले आओ, उनकी अम्मी जैसी अम्मी ले आओ, उनके बाबा जैसा बाबा ले आओ, उनकी नानी जैसी नानी ले आओ, उनके खानदान जैसा खानदान ले आओ, फिर उनकी बराबरी की बात करना। ला सकोगे वैसा नाना? उनका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ला सकोगे ऐसी नानी? उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। ला सकोगे उनके जैसा मामू? उनका मामू इब्राहिम और कासिम है। ला सकोगे उनकी जैसी खालाएं? उनकी खाला ज़ैनब बिनते मोहम्मद, रुकैया बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद। ये वो खानदान है, बता बेटा ये सब तू ला सकेगा? अल्लाह अकबर। जब ये बात किसी ने मौला अली को जाकर बताई कि अली उमर तो ये मनकबत अहले बैत की पढ़ रहे थे, मौला अली ने कहा जब वो मनकबत अहले बैत पढ़ रहे हैं तो हमने भी नहीं छुपाना ना। जब उन्होंने ये सब हुजूर से सुना है अजमत अहले बैत, तो हमने भी अजमत सहाबा सुना है। तो फिर मौला मुश्किल कुशा ने कहा मैंने रसूलुल्लाह से सुना अगर जन्नत का चिराग देखना है तो उमर इब्ने खत्ताब को देख लो। सुभान अल्लाह।
چراغ جنت سراج جنت دیکھنا ہے تو عمر ابن خطاب کو دیکھ لو. لوگوں نے جا کے کہا علی تو کہتے ہیں کہ آپ سراج جنت چراغ جنت ہے. کہا ایسا کہا؟ کاغذ لو قلم لو اور جاؤ علی سے لکھوا لو. یہ روایت میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں امام مومن شبلنجی کی کتاب نور الابصار سے. یہ حوالہ ساتھ میں یاد رکھنا. اللہ اکبر. مولا علی کے پاس گئے, مولا علی سے کہا عمر کہتے ہیں جو کہا نا ذرا سراج جنت لکھ کر کے دے دو. مولا مشکل کشا نے لکھ کے دے دیا. آپ نے بیٹوں سے کہا فکر دور ہو گئی, جب انتقال ہوگا تو یہی چٹھی میری قبر میں رکھ دینا تاکہ قیامت کے دن میں علی کی تحریر خدا کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. یہ محبتیں تھی, یہ پیار تھا, یہ الفتیں تھی. میرے بھائیوں خدا کے لیے ہم صحابہ اہل البیت سے پیار کریں اور اپنی نجی زندگی پر بھی توجہ دیں. یہ اہل بیت کی زندگی دیکھو. مولا مشکل کشا کہتے ہیں اگر کسی دریا میں شراب گر جائے, پھر وہ دریا سوکھ جائے, پھر اس پر مینار بن جائے, مجھے کوئی کہے کہ اس مینار پہ چڑھ کے اذان دو تو بھی میں اس مینار پہ چڑھ کے اذان نہ دوں. ایک مقام پر فرمایا کسی کنویں کے اندر شراب گر جائے, پھر اس کو پاٹ دیا جائے, پھر اس پہ گھاس اگے, میں وہ گھاس بھی اپنے گھوڑے کو نہ کھلاؤں. آپ مجھے بتائیں جب دریا پاٹ دیا جائے, کنواں پاٹ دیا جائے تو اس کے پاک ہونے میں شک کیا ہے؟ فقہ حنفی ہو, فقہ شافعی ہو, فقہ مالکی ہو, سب کہتے ہیں پاک ہو گیا. لیکن یہ شریف فتوے کے ساتھ تقوی پر عمل ہے. جب مولا مشکل کشا کو نشے سے شراب سے اتنی نفرت ہے, اتنی عداوت ہے, اب آپ سے میں پوچھتا ہوں آپ اپنے آپ کو مولا علی کا غلام بھی کہتے ہو, امام حسین کا چاہنے والا بھی کہتے ہو, پھر کتا گولیاں ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ پھر نشہ ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ پھر شراب ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ پورا شہر کے لوگ, الگ الگ محلے کے لوگ یہاں جمع ہے, کتنی محنت کرتے ہیں علماء, اس کے باوجود بھی شہر سے نشہ کم نہیں ہو رہا ہے. گنبد و مینار کا شہر برباد ہو رہا ہے, بدنام ہو رہا ہے. ذرا غور کریں, بیٹیوں کا حال یہ ہے بے پردہ شراب کی دکانوں سے خدا جانے کس کے لیے شراب خرید رہی ہیں. بیٹیوں, سب بیٹیاں ایسی نہیں, ہماری تو 99% بیٹیاں آج بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے الحمدللہ. 1% بھی نہیں ہے, ان کی وجہ سے پورا شہر بدنام ہوتا ہے. برقعے کے بغیر جاتی ہے, کسی کے ساتھ پکڑاتی ہے, کسی کے ساتھ گھومتی ہے. کچھ غیرت کرو قوم کی بیٹیوں, ذرا غور کرو, دھیان دو. یہ مرد جو تمہیں ساتھ میں لے کر کے گھوم رہے ہیں یہ بھوروں سے زیادہ خود غرض ہے. میری قوم کی بیٹیوں, جس دن یہ تمہارے حسن کو چوس لیں گے دوبارہ تمہاری طرف رخ بھی نہیں کریں گے. ارے سیدہ فاطمہ کا کردار تو دیکھ میری بیٹی, میری بہن. اسی لیے تو محبت اہل بیت کا ترانہ یہ تمہارا خادم, یہ فقیر اہل بیت گنگنا رہا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی دیکھو. اللہ اکبر. جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا, جاؤ گھر جا کر کے سوچنا. میں تو کہتا ہوں فخر سے میرا سینہ, میری چھاتی 72 کی ہو جاتی ہے کہ کسی کے گھر میں ایسی بیٹی ہو تو بتاؤ کہ جس نے اپنے سر کے دوپٹے کو چاند و سورج سے بھی چھپایا ہو. ارے میں تو یہ کہتا ہوں کسی نبی کے گھر میں بھی ایسی بیٹی پیدا نہیں ہوئی. حتیٰ کہ سید الانبیاء کی 4 شہزادیاں ہیں لیکن چاروں میں بھی فاطمہ کوئی نہیں ہے. فاطمہ فاطمہ ہے, فاطمہ صرف فاطمہ ہے, فاطمہ ہی فاطمہ ہے, فاطمہ کل فاطمہ ہے. سیدہ کی شان یہ ہے کسی زبان میں ایسی لغت بنی ہی نہیں جو عظمت فاطمہ کو کما کہو بیان کر دے. حضور کی پیاری پیاری بیوی سیدہ عائشہ کہتی ہے چلنے میں جو نبی کی تصویر تھی, اٹھنے میں جو نبی کی تصویر تھی, بولنے میں جو نبی کی تصویر تھی, صداقت میں جو نبی کی تصویر تھی, سخاوت میں جو نبی کی تصویر تھی, ہم نے نبی کے بعد ہو بہو سیرت و صورت میں جس کو نبی کا ہم شبیہ دیکھا ہے اسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں. مجھے بتاؤ ان بیٹیوں کو کون سمجھائے؟ یہ چند دن کی جوانی کی رنگ ریلیاں, یہ چند دن کی موج مستیاں. اور میں اپنے جوانوں سے بھی کہتا ہوں اے جوانوں تم علی والے ہو, مولا حسین کے کردار والے بنو نا میرے بھائیوں. صرف کھچڑے اور شربت میں کب تک الجھتے رہو گے؟ ارے تم اپنی بہنوں پہ کیوں نظر نہیں رکھتے؟ اپنے گھر میں دینی ماحول کیوں نہیں بناتے؟ برا مت ماننا حسینی کہلاتے ہو, لیکن جو یزید کے گھر کا ماحول تھا وہی ماحول آج ہمارے گھروں کا ہے نا. یہی بیٹیاں بن سور کے ولیموں میں جاری, پردے کا نظام نہیں ہے, اور تم بھی گھر سے نکلتے ہو تو چکر مکر ایک دوسرے کو تکتے رہتے ہو. اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں. مسجد سے نکل کے ٹوپی جیب میں رکھتا ہے, پھر جانے والی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھتے. کون سا دین ہے, کون سا اسلام ہے؟ صحابہ کہتے ہیں جو نماز انسان کو گناہ سے دور نہیں کرتی وہ نماز انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے. میرے جوانوں صرف یہ لڑکی لڑکا ہی پوری دنیا میں رہ گئے, انٹرنیٹ پہ زنا کی فلمیں پوری دنیا میں رہ گئی. یہ گٹکا, یہ تمباکو, یہ نشہ, یہ شراب, یہ جوا, یہ گیم, یہ انٹرنیٹ سب یہی رہ گیا.
میرے بھائی تم تو وہ تھے جن کی جوانی علی اکبر تھی. علی اکبر کیا شہزادہ علی اکبر ہے, وہ شہزادہ 18 سال کا میرے مولا کا بیٹا. ابھی تو میں انشاءاللہ اس کو آخری میں پڑھوں گا جو شہادت پڑھتا ہوں. جب کربلا میں کھڑے ہوئے ہیں تو خوبصورتی کا عالم یہ ہے. حمید بن مسلم کہتا ہے اس کے چہرے کی روشنی سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک گیا تھا. یہ ان کے حسن کا عالم تھا, یہ ان کے تقوی کا عالم. آج کہاں گیا؟ اقبال نے کہا تھا متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی, یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی. میرے قوم کے بچوں, میرے نوجوانوں, تم نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی ہے, تم نے بیت المقدس پہ پرچم لہرائے ہیں, تم نے بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت. بھائی تم بیٹیوں کی, ہندوستان تو تم حکومت کرنے آئی نہیں تھے, ہندوستان تو تم مسجد بنانے آئے نہیں تھے, ہندوستان تو تم جو ہے وہ کسی کے گھر پہ قبضہ کر, ہندوستان پہلی بار تم آئے تھے ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے آئے تھے. تم آئی تھے بیٹی کی عزت کی حفاظت کے لیے. آج تم اپنے محلے کی بیٹی کی عزت بھی حفاظت نہیں کر پا رہے ہو. آج تم اپنی سالیوں پر بھی معاذ اللہ پاپ کی نظر ڈال رہے ہو. ذرا غور کرو کتنے گندے ہو گئے ہو, کتنے پاکیزہ مذہب سے متعلق ہو, کتنے گندے ہو گئے ہو. ساری چیزیں یہی ہے بس, اس کے سوا کچھ جانتے ہی نہیں. جانوروں کو بھی احساس ہوتا ہے کس کے ساتھ گھومنا ہے, کس کے ساتھ نہیں گھومنا, کس کے ساتھ رہنا ہے, کس کے ساتھ نہیں رہنا. جانوروں کو بھی احساس ہوتا ہے. رکھ کے دیکھو, کتے کے آگے کھیر رکھ کے دیکھو, کتا کبھی نہیں کھائے گا. گھاس شیر کے آگے رکھ کے دیکھو, کبھی نہیں کھائے گا. کتے اور شیر کو احساس ہے کہ میری غذا کیا ہے, تمہیں احساس نہیں. تم نبی کے کلمہ پڑھتے ہو, شراب میری غذا نہیں, کتا گولی میری غذا نہیں, نشہ میری غذا نہیں, پاپ میری زندگی نہیں. میری زندگی تو تقدس ہے. ایک وقت تھا تم تھے کہ فرشتے بھی تمہیں حیرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. کہنے والے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے بعض لوگوں کے لیے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. یہاں تک کہنے والوں نے کہہ دیا یہ ان کی اپنی باتیں ہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہمیں نکلنا ہوگا. کربلا صرف چند آنسو گزارنے کا نام نہیں, کربلا صرف محفل میں 2 گھنٹے بیٹھ کر حسینی بننے کا نام نہیں. میں تو تم سے گزارش کرتا ہوں, مالیگاؤں میں گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والے جوانوں, اتنے متقی پرہیزگار بن جاؤ, اپنے اندر جذبات حسینی کو اس طریقے سے جذب کر لو کہ ان کی تمہاری شکلیں ان کی یاد دلا دے, تمہارا کردار ان کی یاد دلا دے, تمہارا انداز زندگی یاد دلا دے, اور دنیا پکار اٹھے کہ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو فاطمہ کے لال مولا حسین پاک کا کردار کا عالم کیا ہوگا. مسجد ویران ہے, طلاق کا پر پورا شہر بدنام ہے, پورا شہر بدنام ہے کہ مالیگاؤں والے طلاق زیادہ دیتے. وہ دھلیا سے لے کر کے برہان پور تک کے لوگوں نے مجھے کہا مالیگاؤں میں بیٹی نہیں دینا, وہاں کے لوگ طلاق زیادہ دیتے. کیا بدنامی ہے. میں یہ بدنام شہر کو نہیں کر رہا ہوں, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں بدنام تو ہو گئے ہو. دنیا تمہیں تانا دیتی, مشرکین تمہیں حقارت کی نظر سے تانا دیتے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں. تعلیم میں تم پیچھے ہو, تہذیب میں تم پیچھے ہو. رات کے 3-3 بجے تک ہوٹلوں پہ کرسیاں توڑو گے, 12-1 بجے تک کے سوتے پڑے رہو گے. کاروبار کب کرو گے؟ بس آخری بات کے طور پہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, مالدار بھی تو بننا ہے, مالدار بھی بننا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. جب رات کے 3 بجے تک جگو گے, نشہ کرو گے, تو کاروبار کب کرو گے, پڑھائی کب کرو گے, لڑکیوں میں گھسے رہو گے, 3-3 بجے تک فون پہ لگے رہو گے اور کہتے ہو یہ ایسی بات وہ ویسی بات. ارے میرے بھائی یہ کوئی پیار ویار نہیں ہوتا, یہ سب بنکا سے طوفان ہے. ایسے ہی ہے. ایک عزیز نے مجھ سے کہا, ایک مولانا میرا دوست عزیز, اس نے کہا مولانا پہلے پیار کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا میں بہت عزت کرتا ہوں پہلے پیار کی, بہت عزت, ہنسنے کی بات نہیں, ہمارے اپنے جذبات سن لے, ہم دقیانوسی لوگ نہیں ہیں, پیار مطلب پیار ہے. تو بولا پہلے پیار کی قدر تو ہونی چاہیے نا. میں کہا بالکل ہونا چاہیے, میں سرتا سر پہلے پیار پہ جھکا ہوا. تو بولے مطلب؟ میں نے کہا میرے عزیز نوجوان مولانا میرے بیٹے, پہلا پیار تو کس کو کم سمجھتا ہے؟ بولے ایک لڑکی کو دیکھا کسی نوجوان نے, محبت ہوگی پہلا پیار. میں نے کہا نا, یہ تو پہلا پیار ہوا ہی نہیں. یہ پیار کرنے کے قابل تو 16, 17, 18 سال کے بعد بنانا. پہلا پیار میری نظر میں وہ ہے ادھر پیٹ سے نکلا, آنکھ کھلی, جس کو دیکھا, وہ پہلا پیار ہے نا. پہلا پیار وہ ہے نا. پہلے پیار کا مطلب کسی سے نہیں کیا اور سب سے پہلے جس سے کیا. تو پہلا پیار کون ہے؟ ماں ہے نا. اسی پر دین قربان ہونے کی بات ہے, یا قربان ہو اپنی. پہلا پیار تو ماں ہے, اور جو ماں کو پہلا پیار نہیں مانتا میں اس کو چیٹنگ باز مانتا. کچھ نہیں, فضول باتیں ہیں. آپ ہمیں سے ٹیوشن دینا چاہتے ہو, ہم بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں. یوں ہی چل کر کے نہیں طرز سخن آیا ہے, پاؤں دابے ہیں قلندروں کے تو یہ فن آیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ ہمیں پٹی نہ پڑھانا, نکلو گندگی سے اور چھوڑو ساری چیزیں. بولو آج کے بعد
इस शहर में इनकलाब का बेड़ा उठाते हो करबलाइयो, हुसैनियों उठाते हो बेड़ा। इस शहर से नशे को खत्म करने के लिए सब लोग मिशन शुरू करना चाहते हैं। और मैंने नहीं कहा तो उठाने के लिए, उठा लिया तो उठा लो फिर ना। ये भी तो हैदर करार की सुन्नत है, जब अहम बात हो तो फिर हाथ उठा ही दिया जाता है। और हम हाथ उठाते हैं तो फिर लोगों को भी उठा लेते हैं। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। बोलो भाइयों, सब लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। वादा करो पहली चीज अपनी निगाहों की हम किसी लड़की से प्यार वार का कोई चक्कर नहीं इंशाल्लाह। बोलो भाई करेंगे इंशाल्लाह। हाथ उठाएं तो सही ना, आप देख के ना जरा कितने मुखलिस है। हाँ ये बात होती है ना, मिंबर वाले भी उठाने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छी बात। ये ऐसे नहीं है लेकिन उठाने जज्बा है, मौला हुसैन का जज्बा है, सुभान अल्लाह। तो मेरी गुजारिश है नशे को खत्म कर, माहौल बनाओ, सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़ो। आपके इस इलाके में हमारे मुबल्लिगीन कारी अब्दुस्सलाम अहबाब, बहुत सारे मौलाना हज़रत अल्लामा अशफाक बरकाती साहब अहबाब दर्स देते हैं, और भी लोग हैं, मैं सबके नाम नहीं जानता। हमारे जिलानी चौक के जवान और इदारे भी इसमें काम कर रहे हैं। हमें बहुत काम करना। करबला की एक महफिल करके खत्म मत करो, एजुकेशन पे काम करो, तालीम पे काम करो, नमाज पे काम करो। बहुत काम करने की फील्ड है। सुन्नी दावत इस्लामी तमाम फील्ड में काम करना चाहती है, और ये महफिलों के इनेकाद का मकसद यही है कि तुम्हारे सीनों में मोहब्बत अहले बैत की आग लग जाए, ताकि हमारी नस्लें गुनाहों से बच जाए। और ये बता दूं, जिसके सीने में नबी और आले नबी का प्यार बस जाता है, फिर उसको गुनाह से दिलचस्पी नहीं रह जाती है, नहीं रह जाती, सब चीज से वो निकल जाता है। बस इनसे प्यार करके देखो। मौला हसन बादशाह को देखो ना, क्या ये लोग हैं। हसन बादशाह मौला को देखो, हुसैन बादशाह मौला को देखो, इनके पास जो आ जाता था ना, उसकी जिंदगी। मेरे भाई, इनके घर के बंधे हुए जानवर भी इंसानों से ज्यादा शऊर रखते हैं। जो जिसको मानना हो मान ले, जिसको नहीं मानना हो छोड़ दे। एक जुमले में बात करके बात खत्म करता हूं, टाइम भी पूरा हो गया, इशारे भी हो रहे हैं। जब गाजी अब्बास सरकार फुरात पे पहुंच गए, फुरात पे पहुंचने के बाद हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि गाजी ने पानी चुल्लू में लिया और सोचा कि पी लूं। तो पीते वक्त तो सकीना और मौला अली असगर की याद आ गई, पानी छोड़ दिया। हालांकि वो भी मौला अली के बेटे थे, लेकिन मौला अली के बेटे होने के बाद भी कहते थे, हुसैन मैं तुम्हें भैया इसलिए ना कहूंगा कि तुम्हारी माँ आकाजादी है, मेरी माँ कनीज़ादी है, बराबरी ही नहीं है कोई। तवज्जो फरमाए। तो कहा कि आले नबी पानी ना पिए, मैं पानी पी लूं। नहीं पिया, मशकीजा भरा, अपने घोड़े से कहा तू पी ले। लोग इसे किस्सा ही कहेंगे, लेकिन ये सौदा है आशिकों के लिए। जिसे कबूल करना है कर ले, जिसे छोड़ना है छोड़ दे, पुड़ी मत बांधना। लेकिन सोच सोच, लिखा है किताबों में, लिखा है, लिखने वालों ने लिखा है, उन पे एतमाद करके अर्ज किया जाए। घोड़े को कहते पी ले। घोड़ा सर उठा करके इशारा करता है और बता रहा है सकीना और असगर ना पिए, मैं क्यों पीऊं। तो जिसके दरवाजों पे घोड़े बनकर ऐसे तरबियत याफ्ता हो जाएं, उनके गुलामों को कितने तरबियत